اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شناخت شناسی شمارے 2 درس ہفتم۔ یہ ساری باتیں ہم لوگ کر رہے تھے، حالانکہ آپ کے یہاں ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، اتنا ضروری چیزیں نہیں تھیں جو باتیں ہوئیں۔ بہرحال درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ جو لوگ آپ کے یہاں سنیں گے درس کے پہلے کی باتیں ان سے معذرت، لیکن 2-1 باتیں اس میں لازم بھی تھیں، کلاس کی ٹائمنگ وغیرہ۔ اب آئیے اب کلاس میں وارد ہو جاتے ہیں۔ آج کا جو درس ہے شناخت شناسی کے متعلق ہے، اور اس کا حصہ نمبر 2 ہے، بخش 2 چیپٹر 2۔ چونکہ جب درس بہت بڑا ہو جاتا ہے تو درس کی کیفیت نہیں رہ جاتی ہے اور گچ پچ ہو جاتا ہے، خلط ملط ہو جاتا ہے مطلب۔ لہٰذا یہ اچھی بات ہے، مصنفین کی جو کتابیں درسی کتابیں لکھتے ہیں ان کی اچھی بات یہ ہے، خاص کر ایرانی جو مصنفین ہیں، رائٹر ہیں، ان کو میں نے دیکھا ہے ایک لیکچر کو یا ایک درس کو یا ایک لیسن یا ایک درس کو بہت بڑا نہیں بناتے۔ اگر بہت زیادہ مطالب ہے تو اس کو 2 پارٹس 3 پارٹس میں کر دیتے ہیں، تو وہی طریقہ انہوں نے کیا ہے۔ شناخت شناسی شمارہ 2، اس میں لب و لباب اور خلاصے مطلب ایک بات ہے۔ میں تھوڑا جلدی درس کروں گا، متن سے تفصیل سے جانا بالکل اس کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ درس ہے کہ جس کا فلسفے کی بحث سے ہماری بحث سے کوئی خاص رابطہ ہے نہیں، مگر بہرحال کتاب جو لکھتا ہے اس کو تو ساری بحوث کو جمع کرنا پڑتا ہے، جنہوں نے لکھا ہے، مگر ہمارے لیے واجب نہیں کہ ہم ساری تفصیل پڑھیں۔ اس میں ہے پازیٹیوزم۔ پازیٹیو تو پتہ ہے آپ کو پازیٹیو کسے کہتے ہیں؟ پازیٹیو کسے کہتے ہیں؟ خوب ترجمہ ہو پائے گا، پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ احسن، مثبت، ٹھیک ہے، سکاراتمک، مثبت، ثابت کرنا۔ پازیٹیو سے بنا ہے پازیٹیوزم، مثبت گرائی یا اثبات گرائی، اثباتی، جی، اس کو کہتے ہیں پازیٹیوزم۔ اسی پازیٹیوزم کو انہوں نے لکھا ہے پوزیٹیوزم، گرائش پوزیٹیوزم۔ خوب، گرائش یعنی جدھر انسان راغب ہوتا ہے، فکر، مکتب، اسے کہتے ہیں گرائش، تھاٹ۔ تو پازیٹیوزم تھاٹ، اس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ہاں، تھنکنگ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن گرائش کا مطلب وہی فکر ہوتا ہے۔ خوب، فرما رہے شروع میں کہ می توان گفت امروزه گرایش غالب در فلسفه اروپا گرایش پوزیتیویستی است۔ بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ایسے ہمارے آپ کے لیے کوئی اہم نہیں، مگر انہوں نے بیان کیوں کیا؟ کیونکہ ہمارے یہاں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی خاص بات نہیں، مگر یورپ میں، مغرب میں کافی حد تک اس فلسفی کیا نام ہے، رخ کی طرف، فلسفی کیا بولتے ہیں، مکتب کی طرف رجحان ہو چکا ہے، لوگوں کا گرائش ہو چکی ہے، بڑی تیزی سے رغبت ہو چکی ہے، اس لیے انہوں نے بیان کیا، چھیڑا اس میٹر کو۔ کہہ سکتے ہیں کہ آج کل جو ہے ہمارے دور میں گرائش غالب در فلسفے اروپا، یورپ کے فلسفے میں زیادہ تر جو گرائش ہے، جو رجحان ہے، وہ پوزیٹیوسٹی کا ہے، یعنی پازیٹیوزم کی طرف رجحان ہے سب کا۔ اس وجہ سے ہم یہاں کچھ اس کی وضاحت پیش کر رہے ہیں۔ وہ پازیٹیوزم ہے کیا؟ کہتے ہیں 19ویں صدی عیسوی کے شروع میں ایک فرانس کا دانشور تھا، فلسفی تھا، آگوست کونت۔ ٹی نہیں ہوتا ہے نا، ٹی نہیں ہوتا، اس لیے تے انہوں لکھ دیا ہے، کہ اورا پدر جامع شناسی لقب دادے ہیں، کہ اس کو کیا نام ہے، پدر جامع شناسی کہتے ہیں۔ جامع شناسی یعنی سویلائزیشن کا علم، تمدن کا علم، معلومات،
جامعہ کا، سوسائٹی کا، سماج سے ریلیٹڈ جو علوم ہوتے ہیں اس کو جامعہ شناسی کہتے ہیں. کیا ہوا؟ ہاں ایک نہیں، اس کا ایک وہ آیا ہے. اچھا نیٹ ورک پرابلم، نہیں کوئی بات نہیں، نیٹ ورک پرابلم کی وجہ سے شاید ان کو مشکل ہو رہی تھی. خوب، تو جامعہ شناسی کا علم، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جامعہ شناسی اس میں ہسٹری سے بہت ملتا جلتا علم ہے کہ کس زمانے میں کیا مکتب فکری چل رہی ہے، کس ٹائپ کے لوگ جو ہیں وہ فکر رکھنے کے والے لوگ ہیں، کون کون سی کیا نام ہے فکری تنظیمیں جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں کس کس جگہ پر، ان کی تاریخ کیا رہی ہے، یہ جو تنظیم نکل کے آئی ہے، جو کمیٹی بن کے آئی ہے، یہ کب بنی، کیوں بنی، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. ٹھیک ہے، اس معاشرے میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ کس مسلک کے ماننے والے ہیں، کس مذہب کے ماننے والے ہیں. تو جامعہ یا سوسائٹی کے متعلق جو ہے اور اس کی تاریخ کے جاننے کو جامعہ شناسی کا علم کہا جاتا ہے. تو اس کو جو ہے اگوست کونت جو لکھا ہے نام نے، اس کو پدر جامعہ شناسی کہتے ہیں. سیوکس نہیں، سوشلزم کہہ سکتے ہیں، کیا سوشلوجی آپ کہیں، سیوکس تو الگ موضوع ہو جائے گا. میرے خیال سے سوشلوجی کہنا بہتر ہے اس کو. خوب، تو فادر آف سوشلوجی اس کو کہہ سکتے ہیں آپ، جامعہ شناس. اب اس نے جو ہے اس فرانسوی دانشور نے اور یعنی دانشمند نے ایک تجربے کو لے کر کے، حسی اور تجربی فکر کو لے کر کے ایک افراطی مکتب وجود بخشا. یعنی جو کچھ ہم حاصل کرتے ہیں وہ تجربے سے حاصل کرتے ہیں. عقل جو ہے اس کو بالائے طاق رکھا کہ یہ عقلی چیزیں جو ہوتی ہیں یہ صرف خیال ہے بشر کا، وہم ہے بشر کا. عقل سے کچھ ثابت نہیں ہوتا. جو کچھ ثابت ہوتا ہے وہ حس سے ثابت ہوتا ہے، چھو کے ثابت ہوتا ہے، دیکھ کے ثابت ہوتا ہے. تجربہ اگر نہ ہو تو عقل کسی کام کی نہیں ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ فلسفے میں زیادہ تر سروکار کس چیز سے ہوتا ہے جو ابھی تک آپ نے پڑھا؟ عقل سے ہوتا ہے. آپ واجب الوجود کو ثابت کرتے ہیں کہ ایک ہے اور ہے، تو کیا دیکھ کے، حس کر کے، عقل سے. شریک باری تعالیٰ ممتنع ہے، یہ ثابت ہوتا ہے کائے سے؟ عقل سے. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ بحثیں کہ جس میں تجربے کا کوئی کام نہ ہو وہ بہت جو ہیں وہ لا حاصل ہیں. ان کے بات کا نتیجہ یہ نکلا کہ فلسفہ جو ہے فالتو چیز ہے. تو یہ ہے مقصد ان کا. انہوں نے ایک مکتبی، دوسری لائن دیکھیے گا اس پیراگراف کی، مکتبی تجربی افراطی بنام پوزیٹیوزم بنیاد نہاد. اس نے ایک تجربی افراطی مکتب کا آغاز کیا، اس کی بنیاد ڈالی جس کا نام تھا پوزیٹیوزم. پوزیٹیوزم را بے اثباتی، تحصلی، تحققی وغیرہ ترجمے کر دیا. پوزیٹیوزم کو پیج نمبر 92، آپ نے میرے خیال سے نیٹ ورک نہیں تھا، دیر میں جوائن کیا، میں نے شروع بتایا تھا، پیج نمبر 92 ہے، درس ہفتم، اس کا دوسرا پیراگراف ہم پڑھ رہے ہیں اب. تو اس کو پوزیٹیوزم جو ہے یا جو پوزیٹیوزم ہے اس کو اثباتی، تحصلی اور تحققی کے معنی میں ترجمہ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اس مکتب کی بنیاد، اساس ان مکتبین است، اس مکتب کی بنیاد یہ ہے کہ ما در شناخت تنہا بایستی بے دادہائے بی واسطے حواس سے پنجگانے اختفا کنیم و بیش از این نمی توانیم بے معرفتی دستیابیم. اس مکتب کا کہنا یہ ہے کہ ہم
کسی بھی چیز کے پہچاننے، جاننے اور اس کی شناخت حاصل کرنے میں بس اور بس بغیر کسی تیسری چیز کے واسطے کے صرف اور صرف حواس خمسہ کے دادہ یعنی اس نے جو کچھ ہمیں دیا ہے، عطا کیا ہے، نتیجہ دیا ہے، حواس خمسہ کے ذریعے سے جو معلومات حاصل ہوتی ہیں وہ معذرت بس اسی بھروسہ کر سکتے ہیں اور کوئی چیز نہیں. وبیش عظیم نمی توانی بے معرفت دستیابیم، حواس خمسہ سے یعنی دیکھنے سے، یعنی کیا نام ہے، باصرہ، ذائقہ، شامہ، لامسہ، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے یہ جو 5 قوتیں ہیں، قوت باصرہ، قوت سامعہ، قوت شامہ، قوت ذائقہ، قوت لامسہ، یہ حواس خمسہ کہتے ہیں. دیکھ کر کے، سن کر کے، چکھ کر کے، چھو کر کے، سونگھ کر کے جو چیزیں حاصل کی جا سکتی ہیں بس اسی کا اعتبار ہے، باقی معرفت ممکن نہیں ہے کسی بھی چیز کی. آپ دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ چیز ہے اور کالی ہے مثلا، یہ سفید ہے. آپ سن کر کے سمجھ سکتے ہیں کہ فلاں چیز ایسی ہے اور اس میں یہ آواز اور یہ ہے، وہ تمام چیزیں. چکھ کے بتا سکتے ہیں کہ کھٹی ہے، میٹھی ہے اور فلاں چیز کیا ہے. مطلب یہ کہ جو کچھ بھی ہے وہ حواس سے حاصل ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز جو ہے وہ حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہے. اس کے سائیڈ میں آپ لکھیے گا مخالفت مدرکات عقل. مخالفت مدرکات، مخالفت مدرکات عقل. مدرکات یعنی جو چیز درک کی جاتی ہے. اس پیراگراف کا خلاصہ سائیڈ میں یوں ہوگا، آپ یہاں لکھیں گے مخالفت مدرکات عقل. مدرکات عقل یعنی عقل جو چیز درک کرتی اس کی مخالفت کرتا ہے یہ نظریہ. ہم سمجھتے ہیں یہاں تک بات سمجھ گئی، سب لوگوں کے سمجھ میں آ گئی، پہنچ گئی بات نا. پازیٹیوزم کیا ہے جی؟ جو کچھ ہم حواس سے خمسہ سے حاصل کریں وہی علم ہے، وہی معلومات ہے، وہی معرفت، اس کے علاوہ سب بیکار ہے. در نظر ہے. پھر آگے کہتے ہیں کہ اس لائن کے آخر میں میٹافزیکی یعنی غیر علمی شمور، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے سب جو ہے وہ غیر علمی ہے. وہ سر انجام کار بجائی رسید، نتیجتاً کام یہاں یہاں تک نوبت آ گئی کہ در نظر برقی اصولاً قضایا میٹافزیک، بعض لوگوں کی نظر میں اصولی طور پر جو میٹافزیکی قضایا ہیں، یعنی میٹافزیکی نہیں بتائیے گا، پہلے بتا چکے ہیں. احسن ماورائے طبیعت، ماورائے نیچر، جو مثلا جیسے الہیات والی چیزیں، وہ چیزیں جو ہم کو نظر نہیں آتی ہیں. ماورائے طبیعت جس کو ہم عقل سے درک کرتے ہیں عام طور پہ، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کیا ہیں؟ مجموعی از الفاظ پوچھ یعنی بے وقت، بے ویلو، حقیر. پوچھ و بی معنی تلقی شود. اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں نا، میٹافزیکی چیزیں، یہ سارے قضایا جو ہیں پوچھ تلقی کیے جائیں، سمجھے جائیں، بے وقت سمجھے جائیں. آگوست کونت کا کہنا ہے کہ فکر بشر کے لیے تاریخ جوامع میں، یعنی جامع میں، سوسائٹی میں، جامع شناسی کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اس میں تاریخ ادیان میں آپ نے پڑھا ہے کہ انسان کی مذہبی فکر کو دیکھا جاتا ہے کہ اس زمانے میں انسان کیا سوچتا تھا. ادیان میں بعض لوگوں نے بتایا کہ انسان پہلے جو ہے وہ کیا نام ہے، بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو ہے وہ کیا بولتے ہیں، بت پرستی سے اور شرک وغیرہ سے ہوتے ہوتے پھر توحید پرستی تک پہنچے ہیں. تو یہ سب جو ہے وہ کئی بار جامعہ شناسی میں سمجھا جاتا ہے. اب جامعہ شناس ہے یہ، تو یہ کہتا ہے کہ جوامع، تاریخ جوامع یعنی جامع یعنی سوسائٹی، ٹھیک ہے، سوسائٹی کے کہ جو تاریخ ہے جب اس پر نظر ڈالی جاتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فکر بشر جو ہے
اس نے 3 مرحلے کو طے کیا ہے. 3 مرحلہ. پہلا مرحلہ کیا ہے؟ مرحلہ ربانی، مرحلہ الہی و ربانی کہ در آن مردم حوادث عالم را به علل ماورائی نسبت میں دہن. پہلا مرحلہ جو سب سے فرسٹ اسٹیپ کا ابتدائی مرحلے کا ہے اور غیر مترقی شدہ ہے اور بقول ان کے جو ہے وہ ابھی علم سے دور مرحلہ ہے، وہ مرحلہ جو ہے وہ یہ ہے مرحلہ الہی و ربانی ہے. اس مرحلے میں کیا کرتے ہیں کہ لوگ جتنے بھی دنیا میں حوادث ہوتے ہیں نا، ان تمام حوادث عالم کو ماورائے طبیعت ذات سے منسوب کرتے ہیں. یعنی یہ نیچر سے اوپر، طبیعت سے اوپر کوئی ذات ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سارے کام انجام پاتے ہیں. حادثہ زلزلہ آیا ہے تو ماورائے طبیعت کوئی ذات ہے، اس نے مثلا خدا اس کے حکم سے زلزلہ آیا، طوفان آیا تو اس کے کہنے سے آیا. تو ماورائے طبیعت کسی چیز سے جوڑتے ہیں علت کو، حوادث کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد یعنی جو کچھ بھی ہے وہ سب ماورائے طبیعت ہے اور اسی سے مرتبط کرتے ہیں علت نہ جاننے کی وجہ سے، ان کا یہ کہنا ہے. اس کے بعد دوسرا مرحلہ مرحلہ فلسفی ہے، یعنی اب تھوڑا سا ترقی یافتہ مرحلہ ہے. مرحلہ فلسفی. مرحلہ فلسفی میں کیا ہے کہ در آن مردم علت حوادث را در جوہر نامری و طبیعت اشیاء می جویند. اب یہاں جو ہے وہ فلسفے میں کیا ہے؟ فلسفے میں نامرئی کسی ذات سے، جیسے یعنی اللہ سے تو نہیں جوڑتے، مگر کہتے علتیں اس کی ہیں ان حوادث کی، مگر وہ علتیں وہ ہیں کہ جو عقل سے درک کی جا سکتی ہیں، آنکھوں سے نہیں دیکھی جا سکتی ہیں. آنکھوں سے علتیں درک نہیں کی جا سکتی، عقل سے دیکھی جا سکتی. یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ان حوادث کی علت 100% خدا ہے، رب ہے، الہ ہے، ایسا نہیں ہے. مگر ہاں کچھ علتیں ہیں جنہیں ہم درک نہیں کر پاتے حوادث و واقعات کی. یہ فلسفی مرحلہ ہے جس کو عقل سے درک کیا جا سکتا ہے. نامری اصل میں خواہش میں یہ بتا ہی رہے ہیں کہ آگوست کونت نے کہا ہے کہ جوامع بشری کی جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو فکر بشر 3 مرحلے کو طے کر کے ابھی تک پہنچی ہمارے یہاں، ہمارے دور میں. پہلا مرحلہ جو ہے مرحلہ ربانی اور الہی ہے، اور ان کا اس مرحلے میں سوچنے والے انسان وہ تھے کہ جو کہتے تھے کہ حوادث عالم جو کچھ بھی دنیا میں رونما ہو رہا ہے وہ سب رب کے کہنے سے ہو رہا ہے. جتنے حوادث آ رہے ہیں، زلزلہ، فلانا، دھماکہ، طوفان، یہ سب کی علت صرف حکم خدا ہے. خدا کے حکم سے سب ہو رہا ہے. یہ علت ماورائی کہتے ہیں کہ مردم اس مرحلے مردم کیا ہیں؟ حوادث عالم را بے علل ماورائی نسبت میں دہن، یعنی نیچر اور ماورائے طبیعت سے مرتبط کرتے ہیں ان سارے حوادث و واقعات کو. سب کی علت ماورائے طبیعت ہے، یعنی خدا ہے. دوسرا مرحلہ ذرا سا پڑھا لکھا مرحلہ ہے، وہ مرحلہ فلسفی ہے. اس میں کیا ہے؟ اس میں ان لوگوں نے عقلانیت کا استعمال کیا. انہوں نے کہا کہ سب رب نہیں ہے، بلکہ جوہر نامری کہتے ہیں، یعنی کوئی چیز ہے کہ جو ان حوادث کا سبب بن رہی، ان کی علت بن رہی ہے، وہ نامرئی ہے، یعنی دکھائی نہیں دیتی، رؤیت اس کی نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جس کو عقل سے درک کیا جا سکتا ہے، اس حواس سے ظاہری سے دیکھا نہیں جا سکتا. تو ان حوادث کی علتوں کو جوہر نامری سے مربوط کریں، یعنی علتیں ہیں تو دنیا میں. خدا نہیں کہہ رہے ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ طوفان کی علت خدا ہے، زلزلے کی علت خدا ہے، رب ہے. علتیں ہیں ان چیزوں کی، مگر وہ علتیں ہیں کہ جو ہم کو دکھائی نہیں دیتی، عقل سے درک کیا جا سکتا ہے. یہ 2 مرحلہ. تیسرا مرحلہ آگوست کونت کہتے ہیں یہ مرحلہ جو ہے وہ ترقی یافتہ مرحلہ ہے. اس میں کیا ہے؟ علمی مرحلہ علمی. البتہ اس نادان کی اپنی فکر کی اپنی نظر میں یہ علمی مرحلہ ہے. ہم نادان اس لیے کہہ رہے ہیں، جاہل نہیں کہہ رہے ہیں، بہرحال تھا تو دنیاوی اعتبار سے پڑھا لکھا، لیکن یہ کہ نادان اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کی بات نے ٹوٹلی عقلانیت کی مخالفت کر دی. جو عقلانیت کی مخالفت کر لے جائے
اس کو نادان نہ کہیں کم سے کم تو کیا کہیں. اور اپنے فکر کو مرحلہ علمی کہہ رہا ہے, اور کہتا ہے یہ بندہ کہ تیسرا مرحلہ علمی ہے کہ درآن بشر, کہ جس مرحلے میں بشر انسان بجائے جستجو از چرائی پدیدہ, وہ اس چیز کے چکر میں نہیں رہتا ہے, علتوں کے چکر میں رہتا ہے کہ یہ کیوں ہوا, طوفان آیا تو کیوں آیا, زلزلہ آیا تو کیوں آیا, فلاں چیز آئی تو کیوں آئی, فلاں چیز ہوئی تو کیوں ہوئی. کیوں کے چکر میں رہتا ہے, کیسے کے چکر میں رہتا ہے. چگونے درآن بشر بجائے جستجو از چرائی پدیدہ یعنی جو واقعات ہو رہے ہیں, جو سامنے آئے, جو شکل جو پدید ہوئی یعنی ظاہر ہوئی, پیدا ہوئی, سامنے آئی, بجائے اس کے کہ جو واقعات رونما ہوئے اس کی چرائی کے چکر میں پڑے, بے چگونگی پیدائش و روابط آنا بھائی ایک دیگر بھی پردازات. اس مرحلے میں انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ دیکھے کہ کس طریقے سے یہ واقعہ رونما ہوا. ذرا سا فرق ہو جاتا ہے دونوں میں, چرائی اور چگونگی میں, حالانکہ بہت نزدیک ہیں. تو کیوں نہیں کیسے, بجائے کیوں کہ وہ کیسے کے چکر میں پڑتا ہے, ڈھونڈے کہ کیسے واقعہ رونما ہوا, کیسے یہ آپس میں ایک دوسرے سے مرتبط یہ چیزیں ہوئیں. خوب و ان ہمان مرحلہ اثباتی و تحصلی تحققی ہے, اور یہ وہی مرحلہ تحصلی اور تحققی ہے. ساری باتوں کا خلاصہ جو ہوا وہ یہ ہوا کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ عقل سے چیزیں نہیں ثابت ہوتی ہیں بلکہ حواس سے ثابت ہوتی ہیں, حواس سے خمسہ ثابت ہوتی ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ عقلانیت کی مخالفت ہو جائے گی. اور اسی لیے اگلے صفحے پہ چل کر کے صفحہ نمبر 94 پر ایک انہوں نے ہیڈنگ ڈالی 94 پر, نقد پوزیٹیویزم. اس کی تنقید کر رہے ہیں, نقد کر رہے ہیں, اس کو کاٹ رہے ہیں. نظریہ پوزیٹیویزم کی نقد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو گرائش پوزیٹیویزم ہے یہ ابھی تک جتنی بھی بشر کی تاریخ میں فکری گرائشیں آئی ہیں سامنے, نظریے سامنے آئے ہیں, پوری تاریخ بشر میں سب سے زیادہ منحط ترین پائن ترین سب سے نیچے اور سب سے حقیر فکر جو یہی والی ہے. نظریات بہت سے سامنے آئے, ٹھیک ہے, تاریخ بشر میں, لیکن سب سے بیکار نظریہ جو ابھی تک سامنے آیا ہے وہ یہی نظریہ ہے, منحط. انحطاط کہتے ہیں گر جانے کو, گرا ہوا نظریہ. سب سے تاریخ بشر میں سب سے بے تکی فکر جو ہے, بے وقت فکر, یہی سامنے یہ ہے. چرا کہ در این گرایش مناقشات فراوانی راہ پیدا می کند کہ زیرن بے مهم ترین آنا اشاره میں, کیونکہ مناقشات نہیں اعتراض, مشکلات, خرابی, کیونکہ اس گرائش میں بہت سے اعتراضات سامنے آتے ہیں جس کو ہم نیچے ایک ایک کر کے بیان کر رہے ہیں. ایک دو ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. نمبر 1, اس فکر میں مشکلات کیا کیا ہیں. نمبر 1, بائن گرائش محکم ترین پایہ شناخت یعنی شناخت حضوری و بدیہیات عقلی کے مبنی بر شناخت حضوریان فرو میریزن و با از دست دادن آنا ہیچ مسئلہ نظری دارائے تبیین معقولی نہ خدون. اگر آپ پوزیٹیوزم کو قبول کرتے ہیں تو جتنی بھی بدیہیات عقلیہ جس کو تسلیم کر کے بشر آگے بڑھتا ہے کہ اجتماع نقیضین محال ہے, نقیضین کہاں دکھائی دیتا ہے, اجتماع ضدین محال ہے, کہاں دکھائی دیتا ہے, ٹھیک ہے. اس طرح کے جتنے نظریات جو ہیں جس کی بنیاد پر بہت سے مسائل حل کیے جاتے ہیں, سارے نظریات ختم ہو جائیں گے, چونکہ سارے نظریات تو عقلی ہیں. جب آپ نے عقل کے بیس کو کھوکھلا کر دیا تو جتنے آپ بہت سے آگے بڑے بڑے نتیجے اخذ کرتے ہیں, ان بدیہیات کا انکار کر کے, بدیہیات عقلی کا انکار کر کے آپ کسی بھی نتیجے تک نہیں پہنچ پائیں گے. ایک مسئلہ یہ پیش آئے گا اس میں. نمبر 2, خطا ہے بھائی 2 2 4 ہوتا ہے, 2 2 4 ہوتا ہے, یہ کہاں سے ثابت کیا آپ نے؟ 2 کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے نا, 2 نتھنگ, کوئی حیثیت 2 کی نہیں ہے.
کوئی حیثیت 4 کی نہیں. 2 اور 4 کہاں وجود رکھتا ہے؟ دکھائیے کہاں ہے 2 کہاں ہے 4. اگر آپ کہیں کہ مثال کے طور پہ یہ 2 موبائل ہے تو یہ موبائل ہے، 2 تھوڑی نہ ہے. یہ کیا یہ موبائل ہے کہ 2 ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ بتائیے. موبائل ہے، 2 نہیں ہے. اگر آپ نے کہا کہ یہ 2 کتاب ہے، کہاں ہے 2؟ یہ تو کتاب ہے جو نظر آ رہی ہے آپ کو. 2 کہاں نظر آ رہا ہے؟ پھر 2 2 4 ہوتا ہے. اس کلی قاعدے کے اوپر، فلسفی اور منطقی قاعدے کے اوپر نہ جانے کتنے مسائل حل ہوتے ہیں. تو آپ نے کہہ دیا جو کچھ ہم حاصل کرتے ہیں تجربے سے حاصل کرتے ہیں، عقل سے نہیں، تو سب ختم، بیکار ہو گیا. اس کے بعد دوسری چیز آپ صفحہ نمبر 95 نمبر 2 بتاتے ہیں، خطا حس واضح تر از آنس کے محتاج توضیح باشد شکست دیدن حس جو ہے نا 50 بار زندگی میں انسان کے ایسی ایسی غلطیاں کرتا ہے. حواس سے 25 بار غلطیاں ہو جاتی ہیں. اور کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ حس ہی سے معرفت حاصل ہوتی ہے؟ اور واضح ہے، یعنی اتنا زیادہ واضح ہے کہ اس کو بیان کرنے کی محتاج نہیں ہے، محتاج توضیح نہیں ہے. حواس کی غلطیاں کیوں؟ مثال کے طور پہ پانی میں جب لکڑی پڑی رہتی ہے تو اکثر بیچ میں جو ہے ہم کو 2 حصہ نظر آتا ہے، پارٹیشن نظر آتا ہے کہ لکڑی ٹوٹی ہوئی ہے. پانی سے نکالی تو لکڑی ٹوٹی نہیں رہتی ہے. یا مثال کے طور پہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کھاتے ہیں اور کھانا ہم کو جو بے مزہ ملتا ہے، جب نمکین مان لے کھا رہے ہیں، یہ کھانا ہم جو کھا رہے ہیں بے مزہ، ہم کہتے ہیں گھر میں جو ہے، گھر میں کوئی گھر کا بزرگ کہتا ہے بیچاری خاتون اتنی محنت سے بنائے کھانا لاتی ہے. جو عورت کھانا بناتی ہے، جو لڑکی کھانا بناتی ہے، وہی جانتی ہے کہ اتنی مشکل ہے. ایک بار کچن میں جاؤ ایک سامان بنانے کے لیے، ایک سبزی بنانے کے لیے، تو جو سبزی بیوی بنا کر کے لاتی ہے آدھے گھنٹے میں، وہ ہم بناتے ہیں 2.5 گھنٹے میں. اور 25 بار پکارتے ہیں بیوی کو کہ یہ چیز کہاں رکھی ہے، وہ چیز کہاں رکھی ہے. اور جب کھانا بن کر کے سامنے آئے تو کہتے ارے بے مزہ ہے. بے مزہ نہیں ہے کھانا، کھانا صحیح ہے، تمہاری ناک بند ہے، زکام کی وجہ سے تمہیں مزہ نظر نہیں آ رہا ہے، سمجھ محسوس نہیں ہو رہا ہے، تمہارا ٹیسٹ خراب ہے منہ کا. تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی ناک بند ہے، زبان بند ہے، وہ تو نہ خوشبو سونگھ پاتا ہے اور نہ زکام کی وجہ سے ٹیسٹ لے پاتا ہے کھانے کا. تو حس نے غلطی کی نہیں کی؟ حس نے غلطی کی؟ کھانا صحیح ہے، ہم کہہ رہے کڑوا ہے، ہم کہہ رہے کڑوا ہے. تو حس کے اوپر اعتبار آپ پورے طور سے کیسے کر سکتے ہیں عقل کے بغیر؟ اس طریقے اور بھی کچھ نظریات بتائیں. اب اس کے بعد آ جاتے ہیں آگے، ایک ورق پلٹ دیے صفحہ نمبر 97 پہ، اصالت حس یا عقل. اب یہاں 2 نظریے الگ الگ ہیں. کچھ لوگ حس اور عقل کو اگر ایکسیپٹ بھی کر لیں تو سوال اب یہ آتا ہے کہ دونوں کو ایکسیپٹ کر لیا، لیکن اصالت حس کے ساتھ ہے عقل کے ساتھ ہے. جہاں ٹکراؤ ہو جائے حس اور عقل کا، وہاں حس کو ہم ترجیح دیں گے یا عقل کو ترجیح دیں گے؟ تو اب یہاں تصورات میں بھی، مثلا تصور کا آپ نے پڑھا تھا نا خورشید، اور تصدیق یعنی خورشید تابناک ہے، حکم لگانا. تو تصور میں بھی تصدیق میں بھی 2 نظریے ہیں. ایک نظریہ جو کہتا ہے کہ اصالت حس کے ساتھ ہے، ایک نظریہ جو کہتا ہے اصالت عقل کے ساتھ ہے. عقل اور حس کا ٹکراؤ ہو جائے تو عقل کو ترجیح دیں گے. صاحب کتاب یا فلسفی حضرات جو اسی نظریے کو قبول کرتے ہیں، دوسرے نظریے کو. اسی لیے صفحہ نمبر 101 کا آخری پیراگراف پڑھ لیجئے، وہ ایک پیراگراف صرف اس پہ وہ پڑھ لیجئے. صفحہ نمبر 10 کا ٹائم ختم ہو رہا، لنک اگر کینسل ہو جائے، میٹنگ آئی ڈی ختم ہو جائے تو آپ لوگ خود سے پڑھ لیے. ویسے میں دیکھ لیتا ہوں 1 منٹ میں، ابھی 1-2 منٹ رہ گیا ہے. صفحہ نمبر 101، یہ پورے درس کا لباب و خلاصہ. اگر آپ سے امتحان میں پوچھا جائے گا تو یہی پوچھا جائے گا، آخری والا. ٹھیک ہے، وہ 3 مرحلے جو 3 لائن میں ہیں، اور یہ یعنی 5-6 صفحے میں سے صرف وہ 3-4 لائن اور یہ 3-4 لائن جو آخر کی پوچھی جائے گی، یہ یاد کر لیجیے گا. نتیجے آن کے علاوہ ور ان کے قضایا یقینی بھی نیاز از تجربہ حسی فراوان داریم. نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے علاوہ کہ ہم بہت سے یقینی قضایا جانتے ہیں، فراوان بہت سے قضایا ایسے ہیں کہ جو بے نیاز ہیں تجربہ حسی سے، حس تجربہ کیے بغیر ہم نے جانا ہے واجب الوجود کو، بے نیاز ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ایک چیز اور بھی دماغ میں رکھیے گا کہ ہیچ تصدیقی یقینی حسی ہم بے صرف تجربہ حسی بے دست نمی آئے. کوئی بھی حسی تصدیق نے حکم کہ یہ چیز ہے، یہ چیز ہے نہیں ہے، تجربے سے ثابت نہیں ہو سکتا ہے. عقل بھی ضروری ہے اس میں بروئے کار لایا جائے کسی بھی چیز پر حکم لگانے کے لیے. تصدیق یعنی حکم لگانے کے لیے، کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے صرف اور صرف تجربے سے آپ نہیں ثابت کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے، عقل کا بھی استعمال کرنا پڑے گا. وازنجا بیمایگی اندیش پوزیٹیوسٹی بسی روشن، بسی نہیں بہت زیادہ روشن اور واضح ہو رہا ہے. بیمایگی یعنی بے قیمتی ہونا، بے ویلو ہونا اس نظریہ پوزیٹیوزم کا. وہ مؤکد تر میگردد، اور بھی تاکید اس پر ہو رہی. وہ اصالت عقل ہم در باب تصورات و ہم در باب تصدیق بخوبی تثبیت می شود. اصالت العقل جو ہے وہ دونوں میں، تصورات اور تصدیق دونوں مرحلے میں ثابت ہے. خلاصہ آپ سے اگر کوئی پوچھے کیا ہے تو آپ کے یہ پوزیٹیوزم کا نظریہ یہ ہے جو یہ کہتا ہے، وہ تینوں چیزیں بتا دیجیے گا اور عقل کی مخالفت بتا دیجیے گا. پھر بعد بتائیے گا اصالت جو ہے وہ عقل کے ساتھ ہے اور حس کے ساتھ نہیں ہے. لہٰذا نظریہ پوزیٹیوزم جو ہے وہ پوچھ اور باطل نظریہ ہے. وقت الحمد للہ رب العالمین. یقین مانیے گا کہ آج کا جو درس تھا، یہ درس شروع کرنے سے پہلے ایک سیکنڈ، خدا حافظ اللہ.